کے شہر میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ موسم کی صورتحال جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کرتے چلیں شہر لاہور کے موسم کی، تو موسم اسی طرح سے ہے کہ آج صبح سے ہی ہم نے دیکھا کہ بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات والوں نے بھی ایکسپیکٹ کیا ہے کہ آج سارا دن جو ہے وقفے کے ساتھ شہر کے بیشتر مقامات میں ہلکی بوندا باندی یا بارش کے سپیل دیکھنے میں آ سکتے ہیں، اور درجہ حرارت بھی جو ہے وہ تقریباً نارمل رہے گا۔ درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم 28 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 35 ڈگری تک رہے گا۔ اس وقت ہم لبرٹی کے علاقے میں موجود ہے، اور یہاں پر بھی درجہ حرارت کی صورتحال یہی کہ اس وقت 29 درجہ حرارت جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور سارا دن اسی طرح درجہ حرارت میں فلکچویشن نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سورج اور دھوپ کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً کبھی دھوپ نکل آئے گی، کبھی بادل چھائے نظر آئیں گے، اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ حبس کی کیفیت بھی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہوا کی جو رفتار ہے وہ کافی دھیمی ہے، تو سارا دن کے دوران ہمیں حبس کی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوپہر کے اوقات میں جب سورج اپنے پیک پر ہوگا تب گرمی کا احساس بھی جو ہے وہ نمودار ہو سکتا ہے، اور اسی طرح صورتحال جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ بارش کی صورت میں جو ہے شہریوں کو چاہیے کہ پریکاشنری میئرز پر لازم عمل پیرا ہوں، اور پی ڈی ایم اور واسا کی ٹیمیں بھی آلریڈی الرٹ ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی صورتحال کے دوران جو اس سے نپٹا جا سکے، اور کسی بھی نشیبی علاقے کسی بھی اس طرح کے علاقے میں جو واٹر بڑھنے کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے اس سے جلد از جلد جو ہے وہ نپٹا جا سکے، اور شہریوں کو جو بہترین سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ جی شکریہ مبین۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی کے 93 ارکان پی ٹی آئی کی رکن تسلیم ہیں۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں ارکان کی پارٹی سے وابستگی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف کو ایک اور بڑا ریلیف۔ پی ٹی آئی قومی اسمبلی کے بعد پنجاب، خیبر پختونخوا اور سندھ اسمبلی میں بھی پارلیمانی جماعت بن گئی۔ الیکشن کمیشن نے 93 اراکین صوبائی اسمبلی کو پی ٹی آئی کا رکن تسلیم کر لیا۔ پنجاب اسمبلی کے 107 اراکین میں سے 29، خیبر پختونخوا اسمبلی کے 91 میں سے 58، جبکہ سندھ اسمبلی کے 9 میں سے 6 اراکین کے پی ٹی آئی سے وابستگی کے سرٹیفکیٹ تسلیم کر لیے گئے۔ اس سے قبل الیکشن کمیشن 39 اراکین قومی اسمبلی کو تحریک انصاف کا رکن تسلیم کر چکا ہے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ملک بھر سے 246 اراکین نے پی ٹی آئی سے وابستگی سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے۔ خواتین کے مخصوص نشستیں الاٹ کرانے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی کی مخصوص سیٹوں کے لیے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عائشہ بھٹا سمیت 24 نام جمع کروا دیے۔ قومی اسمبلی کے لیے پنجاب سے 12 ناموں کی فہرست بھی الیکشن کمیشن کو ارسال کر دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کا معاملہ۔ پی ٹی آئی قیادت نے 24 خواتین کے ناموں کی فہرست الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی۔ پی ٹی آئی کی ترجیحی فہرست میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عائشہ علی بھٹا شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی فہرست میں طیبہ امبرین، کلثوم اکرم، سائرہ رضا، فرح آغا کے نام بھی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں مخصوص نشستوں کے لیے پی ٹی آئی کی فہرست میں فردوس ریحانہ، عابدہ بی بی، سعدیہ ایوب، سمیہ نورین، آسیہ امجد اور عذرا نسیم بھی شامل ہیں۔ تنزیلہ عمران، قربان فاطمہ، کومل ندیم سندھو کے نام بھی لسٹ میں دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے امینہ بلال، ناہید نیاز بٹو، سارہ علی سید، تہمینہ ریاض کے نام بھی لسٹ میں شامل کیے ہیں۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کے لیے پنجاب سے صنم جاوید، عالیہ حمزہ، کمل شوذب، ریحانہ امتیاز ڈار، روبینہ شاہین، روبینہ جمیل، سمابیہ طاہر سمیت دیگر خواتین کے نام الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ خواتین اور بچوں کی پروٹیکشن کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ 14 اگست سے سولرائزیشن پروجیکٹ کا آغاز کر دیا جائے گا۔ عوام کو معاشی ریلیف کے لیے سولر پینل مہیا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برٹش ہائی کمشنر جین میری ایٹ کی ملاقات۔ باہمی تعاون کے فروغ، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اشتراک پر اتفاق۔ مریم نواز نے پہلے ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن اور چائلڈ سیفٹی ورچوئل سینٹر کے قیام سے آگاہ کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ڈیجیٹل ہب بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سولر پینل پروجیکٹ کی بڈنگ میں شفافیت اور میرٹ پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میری ایٹ نے پنجاب میں سکھ میرج ایکٹ کے نفاذ کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے حکومتی اقدامات قابل تحسین ہیں۔ ملاقات میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر حکام بھی شریک تھے۔ لیگی رہنما حافظ میاں محمد نعمان کی N129 ملتان روڈ پر مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر میں کھلی کچہری۔ لیگی کارکنوں کے مسائل سنے حافظ میاں محمد نعمان نے کہا کہ لوگ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، بہت جلد ریلیف دیا جائے گا۔
NA-129 मुल्तान रोड पर नून लीग के मरकजी दफ्तर में खुली कचहरी का इनेकाद। लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने कारकुनों के मसाइल सुने और उनके हल के अहकामात जारी किए। हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने मुल्की हालात जल्द बेहतर होने की यकीन दहानी भी करवाई। लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने कहा कि हमेशा कोशिश रही है कि लोगों के मसाइल हल करें। लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, बहुत जल्द रिलीफ दिया जाएगा। बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने मसाइल के हल के हवाले से। एक तो उनका हम वो देख रहे हैं क्या मसाइल हैं और किस तरह उनको हल करना है, और दूसरा ये है कि महंगाई बिलाशुबा बिजली की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों की पहुंच से बाहर हैं। साइलीन ने खुली कचहरी के इनेकाद को खुश आइंद करार दिया। सर मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से देख रहा हूँ। हाफिज नोमान साहब जो हैं वो माशाल्लाह बड़े अपने यूसी के अंदर या अपने इलाके के अंदर बड़े एक्टिव हैं और लोगों के मसाइल बड़ी खुशदिली से और उनसे सुनते हैं। मैं भी अपना एक इशू था मेरा सुई गैस का, वो इन्होंने बड़ा मुझे उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह वो बाय तकमील तक हो जाएगा, तो मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हाँ जी, ये खुली कचहरी लगाई हाफिज नोमान जो हमारे MNA हैं NA-129 के, और यहाँ पे ख़वातीन के अलावा मर्दों के भी बहुत से मसाइल हल होने, जो भी कोई काम लाया अपना यहाँ पे उसको बहुत पुरअहसन तरीके से उन्होंने सुना है। हमारे इलाके में मुख्तलिफ खुली कचहरियों का इनेकाद किया है, उसका नतीजा ये निकला है कि जो वासा के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, या PHA के मसाइल हैं, या MCL के मसाइल हैं, वो लोगों के काफ़ी हद तक ख़त्म हो गए हैं। लीगी रहनुमा हाफिज मियां मोहम्मद नोमान ने मजीद कहा कि NA-129 को मसाली हल्का बनाएंगे। अब रोजाना की बुनियाद पर लोगों के मसाइल सुनेंगे और उन्हें हल करेंगे। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत ने 10 सेक्शन ऑफिसर्स की तैनाती कर दी। सेक्शन ऑफिसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट जुनैर यूनुस, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम और आदिल उमर सेक्शन ऑफिसर वेलफेयर 1 तैनात कर दिए गए हैं। सूबाई हुकूमत की जानब से 10 सेक्शन ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट जुनैर यूनुस, असिस्टेंट कमिश्नर जहलम, जैनब हुसैन सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात, आदिल उमर सेक्शन अफसर वेलफेयर 1 और ताहिर अली जैदी सेक्शन अफसर एक्साइज एंड नारकोटिक्स कंट्रोल तैनात। सदफ इरशाद को असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टेक सिंह और AC हाफिजाबाद शबाना नज़ीर को जनरल असिस्टेंट चकवाल तैनात कर दिया गया। सेक्शन अफसर यूथ एंड स्पोर्ट्स जोहेब करीम सेक्शन अफसर गवर्नर सेक्रेटेरिएट तैनात। सेक्शन अफसर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर कल्बे हसन असिस्टेंट कमिश्नर जनरल मुल्तान तैनात। सुहेल रियाज को सेक्शन अफसर होम डिपार्टमेंट और कासिम संधू को सेक्शन अफसर होम डिपार्टमेंट तैनात कर दिया गया। महकमा S&GAD ने तमाम सेक्शन अफसरों के तकर्रुर व तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CIA पुलिस लाहौर का ओकाड़ा में छापा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह गिरफ्तार। आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाने पर TLP रहनुमा समेत 1200 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाने पर कानून हरकत में आ गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को धमकी देने पर TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। CIA पुलिस लाहौर ने पीर ज़हीरुल हसन शाह को उकाड़ा से गिरफ्तार करने के बाद लाहौर मुंतकिल कर दिया। TLP रहनुमा समेत 1500 कारकुनों के खिलाफ थाना किला गुजर सिंह में SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। TLP के नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह और दीगर के खिलाफ गुज़श्ता रोज लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरे पर दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल की गई हैं। खबर है नाबीना अफराद एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। बिनाई से महरूम अफराद ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। नाबीना अफराद ने अपनी डेली वेजेस मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया है। शाम गए असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार से मुज़ाकरात कामयाब होने पर नाबीना अफराद ने एहतजाज खत्म कर दिया। नाबीना अफराद एक बार फिर अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का लाहौर प्रेस क्लब के बाहर शदीद गर्मी और हब्स में घंटों एहतजाज। नाबीना अफराद ने एहतजाज के दौरान सड़क ब्लॉक कर दी और नारेबाजी भी की। नाबीना अफराद ने मुतालबा किया कि उनकी नौकरियों को डेली वेजिस के बजाय मुस्तकिल किया जाए। वजीर आला पंजाब से मुलाकात करके उन्हें मसाइल से आगाह करना चाहते हैं। मुतालबात मंजूर ना किए गए तो वजीर आला और गवर्नर हाउस के बाहर मुजाहरा करेंगे। हम चाह रहे हैं कि CM पंजाब वजीर आला जो मरियम नवाज साहब है उनसे मुलाकात हो और वो हमारे दुख दर्द को समझें और वो डिसीजन दें। ये बाकी जितने भी हैं ये डिसीजन में कर रही हैं। हम चाहते हैं हमें जितने भी हम वासा के 20 लोग हैं हमें कॉन्ट्रैक्ट पे किया जाए जल्द से जल्द, ठीक है। और जो हमारे बाकी ब्लाइंड साथी जो हैं बेरोज़गार साथी हैं उनको डेली वेजेस दिया जाए।
اسسٹنٹ کمشنر شالیمار ڈاکٹر انم فاطمہ کے نابینا افراد سے مذاکرات کامیاب، شام گئے نابینا افراد نے احتجاج ختم کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شالیمار نے کہا کہ قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے نابینا افراد کے مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ مطالبات کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیول پر کمیٹیز بنائی جائیں گی۔ منسٹر صاحب نے ان کو 24 آورس کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ ابھی ہم نے ان کی ساری ایک رجسٹریشن کی ہے، ان کے تمام جو ایز پر پالیسی ان کو جہاں جہاں اکوموڈیشن کی جا سکتی ہوئی وہ کر دی جائے گی۔ نابینا افراد کے احتجاج کے باعث شملہ پہاڑی اور اطراف کی سڑکوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا۔ پولیس نے بیریئرز لگا کر ٹریفک کو متبادل راستے فراہم کیے۔ پولیس کی جانب سے جماعت اسلامی کے ورکرز کو اسلام آباد جانے سے روکنے کا معاملہ جماعت اسلامی کی جانب سے خواتین کا دھرنا منصورہ سے ختم کر دیا گیا۔ حکومتی ہٹ درمی پر آئندہ ہفتے مال روڈ پر دھرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ بجلی کے بلوں میں ہوش ربا اضافہ اور ناجائز ٹیکسز کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا۔ لاہور پولیس نے خواتین ورکرز کو اسلام آباد دھرنے میں جانے سے روک دیا۔ جماعت اسلامی کی خواتین نے منصورہ کے سامنے ملتان روڈ پر ہی دھرنا دے دیا۔ دھرنے میں شریک جماعت اسلامی کی خواتین نے کہا، ہم ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ ملکی مفاد کے لیے نکلے ہیں۔ پنجاب حکومت ہمیں دھرنے میں جانے سے روک رہی ہے، اس سے جماعت اسلامی کی خواتین کا ڈر ہے۔ ہم اصل میں راولپنڈی میں جو ہمارا جماعت اسلامی کا بجلی ٹیکسوں کے خلاف اور بجلی نظام کے خلاف دھرنا ہو رہا ہے، ہم اپنے لیڈر حافظ نعیم الرحمان کی آواز میں آواز ملا کر وہاں جانے کے لیے تیار تھے، اور صبح ہی سے ہماری بسیں جو ہم نے بک کرائی ہوئی تھی، ہماری ٹرانسپورٹ کو ضبط کر لیا گیا۔ پولیس نے ہماری ٹرانسپورٹ کو اندر نہیں آنے دیا، اور یہ حکومت کی بوکھلاہٹ کا بہت بڑا اظہار ہے کہ وہ ہم خواتین سے ڈر کے اس نے ہماری ٹرانسپورٹ ضبط کر لی اور ہمیں جانے نہیں دیا اسلام آباد۔ اپنے مطالبات کے لیے عوام کے لیے نکلے ہیں، کوئی ذاتی مفاد تو ہے نہیں اس میں ہمارا۔ تو اب ایک طرف گورنمنٹ مذاکرات کا کہہ رہی ہے، دوسری طرف خود دیکھیں گورنمنٹ نے اپنے کون سے ہتھ کنڈے حربے استعمال، مطلب خواتین کو روکنا مطلب کتنی زیادتی کی بات ہے۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کا کہنا ہے، جماعت اسلامی اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور چاروں صوبوں میں دھرنا دیں گے۔ اس حکومت سے صرف اتنی بات کہتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، مذاکرات کو کامیاب ہونے دیں، اور اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاجی دھرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ لاہور میں بھی گورنر ہاؤس پر، وزیر اعلیٰ ہاؤس پر، یا پھر پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم دھرنا دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر وہاں پر بیٹھیں گے، اپنے مطالبات کی حتمی منظوری تک وہاں بیٹھیں گے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے خواتین کا دھرنا منصورہ سے ختم کر دیا گیا۔ حکومتی ہٹ دھرمی پر آئندہ ہفتے مال روڈ پر دھرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ کیمرامین بابر کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ ایپٹما نے حکومت سے IPP سے متعلق معلومات مانگتی ہیں، معاہدوں کی مکمل تفصیلات کے لیے خط ارسال کر دیے ہیں۔ FPCCI ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کی زیر صدر پیکیجنگ انڈسٹری کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ FPCCI نے IPP سے معاہدوں پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ ایپٹما کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قانون کے تحت سیکرٹری انرجی، چیئرمین SSCP، CPPA اور MDPPIB کو خطوط لکھے گئے۔ چیئرمین SECP سے IPPs کی فائنینشل سٹیٹمنٹس فراہم کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے۔ CPPA کے چیف ایگزیکٹو سے IPPs سے ہونے والے معاہدوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں۔ FPCCI ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کی زیر صدارت پیکیجنگ انڈسٹری کے حوالے سے خصوصی اجلاس ہوا۔ لاہور چیمبر کے نائب صدر عدنان خالد بٹ اور آل پاکستان کوروگیٹڈ کارٹن مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے ممبر شریک ہوئے۔ ذکی اعجاز نے کہا کہ IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی جائے۔ انہوں نے کہا پیکیجنگ انڈسٹری کو صنعت کا درجہ دیا جائے، مارک اپ ریٹ 15% کیا جائے۔ پیکیجنگ سیکٹر کے بغیر مصنوعات مقامی اور بین الاقوامی صارفین تک پہنچانا ناگزیر ہے۔ ذکی اعجاز نے کہا پیکیجنگ کی صنعت کاروبار میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ماحول دوست پیکیجنگ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ افراد ٹیکسز کی شکایات لیے چیمبر آف کامرس پہنچ گئے۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر سے ملاقات کر کے ریئل اسٹیٹ کو درپیش مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ آل لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس ظفر محمود چودھری اور سابق نائب صدر میاں ابوذر شاد سے ملاقات کی اور انہیں اپنے مسائل سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں صدر لاہور ریئلٹرز ایسوسی ایشن میاں مبشر نے کہا کہ حالیہ بجٹ 2 قومی نظریے پر پیش کیا گیا ہے۔ بزنس کمیونٹی پر اتنے ٹیکس لگا دیے گئے کہ تمام کاروبار بند ہو گئے۔ ہماری طرف سے جو تجاویز بھیجی گئیں حکومت کی جانب سے اس کے یکسر خلاف کیا گیا۔ ریئل اسٹیٹ پر اتنے زیادہ ٹیکس لگانا اس
सेक्टर को दफन करने के मुतरादिफ है। LDA ने जौहर टाउन में 10,000 के करीब घरों और प्लाटों को मंसूख कर दिया है। बजट पेश किया गया है, ये वाज़ेह तौर पर एक दो कौमी नजरिए पर पेश किया गया है। बिजनेस कम्युनिटी पर टैक्सेस लगा दिए गए और इतने लगा दिए गए कि तमाम बिजनेस बंद हो गए, लेकिन रियल एस्टेट कम्युनिटी के साथ माशाल्लाह इतना बुरा सलूक किया गया कि उनके लिए ऐसे ऐसे टैक्सेस लगाए गए कि उसको बिल्कुल दफन करने के मुतरादिफ कर दिया गया। इस मौके पर सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद चौधरी ने बताया कि सियासी जमातों को मुतअद्दिद बार दावत दे चुके हैं कि लाहौर चैम्बर में आएं और अपना इकनॉमिक एजेंडा हमसे शेयर करें, लेकिन उनके पास वक्त है ना इकनॉमिक पॉलिसियाँ बनाने की सलाहियत। IPPs को अदायगियों से हालात मजीद खराब होंगे। पाकिस्तान की तारीख में 2 सियासतदानों ने जो फैसले किए हैं वो जुल्म है आप पे और हम पे, एक इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने वाला और एक ही IPPs बनाने वाला। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वकार अली, सदर इजाज मुश्ताक भट्ट समेत दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़।